جنرل ضیاء اور پاگل امریکی۔ مرد مومن، مرد حق ضیاء الحق کو کسی نے شہید کیا یا ایک ظالم اور گھاگ فوجی ڈکٹیٹر کو کسی نے کیفر کردار تک پہنچایا؟ 3 دہائیاں ہونے کو ہیں لیکن اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس سوال کو سنجیدگی سے پوچھتا ہے، نہ کسی نے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ شہید کی اپنی اولاد نے بھی نہیں، اس فوج نے بھی نہیں جس کے نصف درجن سینئر جرنیل اسی حادثے میں ہلاک ہوئے، نہ امریکہ نے جس کا پاکستان میں سفیر مارا گیا، اور نہ ہی اس قوم نے جس کے محبوب صدر کا طیارہ فضا میں پھٹ گیا۔ جب کسی معاشرے میں حقائق میسر نہ ہوں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ اس خلا کو لطیفوں، کہانیوں اور سازشی تھیوریز کے ذریعے پر کیا جاتا ہے۔ ہماری قوم نے بھی مرحوم کی شہادت کے حالات کے بارے میں جھکنے اور قصے سنا کر مزے لیے۔ کسی نے بھی ہمارے محبوب صدر کے طیارے کے حادثے کے پیچھے موجود عوامل کا پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ پوری قوم کسی اور موڈ میں تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اللہ کا حکم کہہ کر ٹائم پاس کیا۔ راکم نے بھی ان فرضی قصے، کہانیوں، لطیفوں اور سازشی نظریات کو جوڑ توڑ کر کے اس وقوعے کے بارے میں ایک مبینہ ناول لکھ ڈالا۔ کئی پڑھنے والوں نے اے وطن عزیز کا سچا واقعہ سمجھ کر پڑھا۔ ہم بھی ویسے کیا قوم ہیں، تاریخ کو افسانہ بنا دیتے ہیں اور افسانے کو سچ سمجھتے ہیں۔ ناول کی اشاعت کے چند ہفتوں بعد میں دفتر میں بیٹھا تھا جب ایک فون آیا۔ جان گینٹر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف کوئی امریکی بزرگ ٹائپ آواز تھی۔ میں نے کہا حکم۔ کہنے لگے میں نے تمہاری کتاب پڑھی ہے، اچھی لکھی ہے، لیکن تمہارے ضیاء کو انہوں نے نہیں مارا جن کے بارے میں تم نے لکھا ہے۔ میں نے کہا جناب شکریہ، لیکن ایک تو یہ ناول 100% جھوٹ پر مبنی ہے، اور دوسرا یہ کہ پوری کتاب لکھ گیا مجھے تو خود پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا۔ فرمانے لگے مجھے معلوم ہے کس نے مارا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا حضور آپ ہیں کون؟ جان گینٹر نے بتایا کہ 1988 میں جب جنرل ضیاء کے طیارے کا حادثہ ہوا وہ انڈیا میں امریکہ کے سفیر تھے۔ دل میں سوچا کہ یہ 20 سال بعد مجھے کیوں فون کر رہا ہے۔ پھر کہا بتائیے تو؟ کہنے لگے اسے یہودیوں نے مارا۔ میں نے سوچا یہ تو پاکستانی بھائی لگتا ہے۔ انہوں نے کہا موساد نے، اور میں یہ پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں خود بھی یہودی ہوں۔ دوسری جنگ عظیم میں ماں باپ کے ساتھ نازی جرمنی سے بھاگا تھا۔ میں یہ فلمی قسم کی کہانی دلچسپی سے سن رہا تھا اور ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یا اللہ یہ مجھے کیوں بتا رہا ہے۔ کہنے لگے کہانی تھوڑی لمبی ہے، تم یوں کرو کہ اگلے ویکینڈ پر پیرس آ جاؤ، میں اس کے پاس ایک گاؤں میں رہتا ہوں، ایئرپورٹ پر گاڑی بھیج دوں گا، پھر تمہیں پوری کہانی سناؤں گا۔ میں نے عرض کیا میں ایک چھوٹا سا صحافی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فرانس کے دیہات سے تو ویسے ہی خوف آتا ہے، آپ فون پر ہی بتا دیں۔ انہوں نے مجھے فون پر جو کہانی سنائی وہ بعد میں اخباروں میں بھی چھپی اور دوسرے ذرائع سے تصدیق بھی ہوئی۔ کہانی اتنی ہی پراسرار ہے۔ اگست 1988 میں جب جنرل ضیاء کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تو جان گینٹر نے بھی دیگر سفارتکاروں کی طرح ٹو لینے کی کوشش کی کہ یہ کس کا کام ہے۔ انہیں جو معلومات ملیں وہ اتنی حساس تھیں کہ جان گینٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ دلی سے واشنگٹن تک مواصلاتی رابطے سے نہیں بھیجی جا سکتی۔ انہوں نے واشنگٹن میں وزارت خارجہ کے بڑوں سے اپائنٹمنٹ لی، ٹکٹ کٹوایا اور سیدھے اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ وہاں انہیں بھی وہی کہانی سنائی جو مجھے فون پر سنا رہے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس ملاقات میں نہ صرف انہیں سفیر کے عہدے سے نااہل قرار دیا بلکہ یہ فتویٰ بھی دیا کہ گینٹر کے دماغ میں کچھ خلل ہے اور وہ فوراً ریٹائر کیا جاتے ہیں۔
ساتھ ہی 20 سال تک ان پر زبان بندی کا حکم بھی جاری ہوا کہ نہ کوئی بیان دیں گے، نہ انٹرویو، اور نہ ہی اس پورے معاملے پر کچھ لکھیں گے۔ جب انہوں نے مجھے فون کیا تو یہ پابندی نئی ختم ہوئی تھی۔ تھوڑی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ جان گینٹر 80 کے اوائل میں لبنان میں امریکی سفیر تھے اور فلسطینی رہنما یاسر عرفات کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے تھے، تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ ان پر حملہ موساد نے کروایا ہے۔ میں نے جان سے پوچھا کہ ان کی کہانی میں دم لگتا ہے، لیکن میں تو اپنی کتاب لکھ چکا ہوں، وہ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پھر وہی پیرس کے پاس گاؤں اور ایئرپورٹ پر گاڑی کی پیشکش دہرائی، یہ بھی فرمایا کہ ہم دونوں مل کر مسلم دنیا کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ چھوٹے بچے ہیں، انہیں ابھی اسکول سے اٹھانا ہے، فی الحال مسلم دنیا کا بوجھ آپ ہی سنبھالیں۔ آج جان گینٹر جین کی یاد اس لیے آئی کہ 17 اگست کے شہداء کی برسی ہے، لیکن شہیدوں کی اولادوں کو قاتلوں کی فکر ہے، نہ ملک کے سب سے بڑے اداروں کو اور نہ ہی اس قوم کو اپنے محبوب صدر کے جانے کا غم ہے۔ ایسے ماحول میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سند یافتہ دیوانے کی بات کیوں کوئی سنے گا؟ BBC اردو کے سینئر صحافی محمد حنیف سے اقتباس۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔